بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مجلس میں چند منٹ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ کچھ استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ جو دو ایام چل رہے ہیں، یہ شعبان المعظم کے آخری دن ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اکٹھا کرتے، ان کو جمع کرتے. اس کے بعد رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت ان کے دلوں میں بٹھاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں، یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ جاتا تو آپ بستر کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے، اپنے آپ کو مستعد کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تمہارے سامنے ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ تمہارے سامنے سایہ فگن ہونے والا ہے جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے دن میں روزہ رکھنا، رات کے اندر تراویح پڑھنا اللہ رب العزت والجلال کو بہت زیادہ پسند ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر بالکل ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. آج اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ روزہ ایک عجیب و غریب چیز اس امت محمدیہ کو دے دی گئی، صبح سورج نکلنے سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جائے، نہ تو ہم کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، نہ کسی میوے کا، پھل فروٹ کا ذائقہ لے سکتے ہیں، اور جب سورج ڈوب جائے تب کھانا جائز ہو جاتا ہے. یہ ایک نئی چیز ہے. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں، بلکہ آپ سے پہلے، اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کو اسی طریقے روزے فرض کیے گئے تھے جس طریقے پر تمہارے اوپر فرض کیے گئے. آپ دیکھیے
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھے جاتے تھے۔ 20 کسے کہتے ہیں؟ ان دنوں کو کہتے ہیں جن میں دن کے اندر سورج کی روشنی ہوا کرتی ہے اور رات کے اندر چاند کی روشنی ہوا کرتی ہے، اور یہ روشنی صرف 3 دن ہوتی ہے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام ان 3 دنوں میں یعنی ایام 20 میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے اوپر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کی امت پر 40 دن کے روزے فرض تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے، پھر اگلے دن روزہ رکھتے، پھر افطار کرتے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ 6 مہینے روزے رکھتے تھے اور 6 مہینے افطار کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی امت کے اوپر مسلسل 2 مہینے کے روزے لاگو کیے گئے تھے اور فرض کیے گئے تھے۔ تو قرآن کی یہ آیت کہ جس طریقے سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اگلی جو بات بتائی لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ یہ روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اس لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ بات کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو چیز شعبان میں، جو چیز اس سے پہلے 11 مہینوں میں جائز تھی، کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، ہر طرح کی خواہشات پوری کرنی جائز تھی، وہ تمام چیزیں رمضان المبارک کے مہینے میں روک دی جا رہی ہیں۔ کیوں روکی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال اپنی صفات اپنے بندوں کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بندے، یہ انسان اللہ کا نائب ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت والجلال نے جب اس انسان کو پیدا کیا اس وقت کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یہ نائب اور خلیفہ انسان کیسے ہے؟ یاد آپ دیکھیے، آپ اللہ رب العزت والجلال کی صفت نہ کھانے کی ہے، نہ پینے کی ہے، نہ سونے کی ہے، نہ خواہشات پوری کرنے کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنی صفات کو بندوں کے اندر لاگو کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بندہ اللہ کا نائب ہے کہ تم پوری زندگی اس طرح نہیں گزار سکتے، چند مہینے نہیں گزار سکتے، تو کم سے کم پورا دن، جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو اللہ کی صفات اپنے اندر داخل کرو۔ کیا صفات ہیں؟ کہ اللہ نہیں کھاتا ہے، تمہیں بھی دن میں کھانا نہیں ہے، اللہ نہیں پیتا ہے، تمہیں بھی پینا نہیں ہے، اللہ اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا ہے، تمہیں بھی اپنی خواہشات پوری نہیں کرنی ہے۔ اس طریقے سے اللہ اپنی صفات اپنے نائب کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت والجلال کی صفت کریمی کی صفت ہے، وہ کرم کرتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں کے اندر کرم کی صفت آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال کی صفت یہ ہے کہ وہ بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال چاہتا ہے میرے بندوں کے اندر، میرے نائب کے اندر یہ صفت آنی چاہیے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے، وہ دوسروں کی لغزشوں کو معاف کرے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، کہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے نائبین کے اندر، ہمارے بندوں کے اندر، ہمارے خلیفہ کے اندر یہ صفت بھی آنی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپایا کرے۔ گویا اللہ رب العزت والجلال اپنی صفات کو اپنے نائب کے اندر، اپنے خلیفہ کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بہت اچھی بات کی۔ رمضان کے اندر، رمضان لفظ کے اندر جتنے حروف ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے ہر حرف کے وجہ سے، ہر حرف کے ذریعے ایک صفت اس کے اندر چھپا رکھی۔ آپ دیکھیے رمضان میں را آتا ہے، گویا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں نیم آتا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں زاد آتا ہے،
گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں علی وعدہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ الفت اور انسیت کا مہینہ ہے، یہ رمضان میں نور آتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ گویا وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، اے دنیا کے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تمہیں اس مہینے کے اندر روزے رکھنے پڑیں گے، تمہیں اس مہینے کے اندر عبادات کرنی پڑیں گی۔ اگر تم اللہ کی مغفرت چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو تو تمہیں اس مہینے کے اندر عبادت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانا پڑے گا۔ اگر تمہیں جنت کی ضمانت اور گارنٹی چاہیے تو تمہیں اس مہینے کے اندر عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر تمہیں اللہ کا انس چاہیے، اللہ کی الفت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے تو تمہیں اس مہینے کے اندر عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر تمہیں اللہ کا نور چاہیے تو تمہیں اس مہینے کے اندر عبادت کرنی پڑے گی۔ یہ بات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک بہترین کتاب بنیاد الطالبین میں لکھی ہے کہ گویا رمضان کے ہر حرف سے ایک صفت ظاہر ہوتی ہے کہ گویا یہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں رحمت کا مہینہ ہے، جہاں مغفرت کا مہینہ ہے، جہاں جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، جہاں اللہ سے الفت اور انسیت اور محبت کا مہینہ ہے، وہیں اللہ کا نور حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہمارے سامنے چند دنوں کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور جتنے ہر حرف کے ذریعے جو صفات ہمیں معلوم ہوئی ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے جو حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا اور اس نیت کے ساتھ روزہ رکھا، اس روزہ رکھنے میں اللہ رب العزت والجلال ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے تو اللہ رب العزت والجلال اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں۔ کسی بھی چیز کی اہمیت جاننی ہو، کسی بھی چیز کی وقت اپنے دل میں بٹھانی ہو تو آپ اس کے فضائل کو شمار کرنے لگے، اس کے جو فضائل حدیث کے اندر شریعت کے اندر موجود ہیں ان کو غور کرنے لگے۔ مثال کے طور پر آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جو شخص وضو کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ دھونے میں ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھونے میں چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور کلی کرنے میں زبان اور منہ کے اندر کے گناہ دھل جاتے ہیں، پیر دھونے میں پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو وضو کی اہمیت بٹھانی ہے، وضو کی وقت سمجھنی ہے، وضو کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے تو آپ کو یہ فضائل شمار کرنے پڑیں گے۔ اپنے ذہن و دماغ کے اندر ان فضائل کو رکھ کر آپ وضو کریں تو آپ دیکھیے کہ وضو کرنے کی نورانیت کیا ہوتی ہے، وضو کرنے میں جو مزہ آئے گا وہ کیا ہوتا ہے۔ جب بھی وضو کیا جائے، ہاتھ دھوئے جائیں تو یہ تصور کیا جائے کہ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہاتھ دھوئے جائیں گے تو ہاتھ کے گناہ دھل جائیں گے، اس لیے ہم یہ ہاتھ دھو رہے ہیں لہذا میرے ہاتھوں کے گناہ دھل جائیں گے۔ اگر ہم چہرہ دھو رہے ہیں تو ہمارے چہرے کے گناہ دھل جائیں گے، اگر ہم پیر دھو رہے ہیں تو ہمارے پیروں کے گناہ دھل جائیں گے۔ اس طریقے سے اگر ہم سوچ سمجھ کر کوئی بھی عبادت کریں گے تو اس عبادت کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ کے اندر، آپ کی ذات کے اندر رمضان المبارک کی وقات تھی، اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں؟ یہ اس بات کے لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی اہمیت معلوم ہے، آپ کو ان کی وقت معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کیسا ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر رمضان المبارک کی کتنی اہمیت ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہے، کتنے اپنے آپ کو مستعد کر رکھا ہے۔ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے بھی کوئی تیاری نہیں کی۔
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرتے تھے. کبھی آپ ٹہنی کو ہلاتے اور کہتے ہیں صحابہ دیکھو جس طریقے سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں اسی طریقے سے ایک مہینہ تمہارے سامنے آنے والا ہے جس میں تمہارے گناہ اسی طریقے سے جھڑیں گے. رمضان جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں جلنا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں شیطان کو جلا دیا جاتا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں بندوں کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کی قدر و قیمت سمجھیں, اس کی وقت کو سمجھیں, اور جو احادیث کے اندر اس کے فضائل اور برکات ہیں ان کو سمجھ کر اس کو اپنے دل میں بٹھا کر نظروں کے سامنے رکھ کر عبادت کریں. پھر آپ دیکھیے کہ رمضان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو رمضان رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے اس کے انوار و برکات ہمارے سامنے ہوں گے. جہاں یہ مہینہ روزہ رکھنے کا ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ صبر کا مہینہ ہے, یہ روزہ مغفرت کا مہینہ ہے, یہ روزہ اپنے آپ کو جنت سے خلاصی کا مہینہ ہے, دوزخ سے خلاصی کا مہینہ ہے اور جنت میں پہنچانے کا مہینہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے کوشش کریں. آج اس مہینے کے اندر کس طریقے سے عبادت کرنی ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. سب سے پہلا کام اس مہینے میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. آج اگر روزہ رکھنے میں سب سے پیچھے کوئی شخص ہے تو وہ ہمارا نوجوان ہے, ہمارے بوڑھے, ہمارے بچے, ہماری گھر کی عورتیں, بڑی عمر کی عورتیں روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں اور ابھی سے انہوں نے کوشش کر رکھی ہوگی, نیت کر رکھی ہوگی کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر کسی نے نیت نہیں کی تو وہ ہمارا نوجوان ہے جس نے نیت نہیں کی. آج آپ دیکھیے دین کو جتنی بھی طاقت ملی, جتنی بھی نصرت ملی, جتنی بھی بلندی ملی ہے وہ نوجوانوں کے ذریعے ملی ہے. آج یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں نوجوان دینداری میں سب سے پیچھے. اس لیے ہمارا ہر نوجوان یہ کوشش کرے اور ابھی سے یہ نیت کرے کہ ہمیں مکمل روزے رکھنے ہیں اور جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی مکمل کوشش کرنی ہے. اپنے آپ کو مستعد کرنا ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. اور صرف روزہ یہی نہیں کہ ہم صبح کھانا چھوڑ دیں اور شام کو کھانا شروع کر دیں, بس دن بھر بھوکے رہیں, نہ کھائیں نہ پئیں, اس طریقے سے بھوکے رہ لیے یہ روزہ ہے. اس کو روزہ نہیں کہتے بلکہ روزہ یہ ہے کہ آپ تمام گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھیں. گویا آپ کا پورے جسم کا ہر عضو گناہوں سے پاک ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی شریعت کے اندر جو اس مہینے کے اندر کام ہے اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے, اور دوسرا کام یہ ہے کہ راتوں کے اندر تراویح پڑھی. تراویح کے اندر 2 سنتیں. ایک تو سنت یہ ہے کہ چاند نکلے اسی دن سے تراویح شروع کر دی جائے. عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں یا کہیں بھی کسی بھی مقام پر جماعت کے ساتھ اگر نماز ہو رہی ہے تراویح کی وہاں پڑھیں. گھر میں عورتیں اپنے گھر کے اندر پڑھیں. اس طریقے سے 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی. یہ ایک مستقل سنت ہے. اور دوسری سنت یہ ہے کہ اس 20 رکعت تراویح کے اندر کم سے کم ایک بار پورا قرآن مجید یا تو سنایا جائے یا سنا جائے. لیکن آج ہمارے اندر یہ غفلت ہوتی ہے کہ بس ایک قرآن ہم نے سن لیا, چاہے وہ 5 دن میں ہو جائے, چاہے وہ 10 دن میں ہو جائے, چاہے وہ 15 دن 20 دن میں ہو جائے, اور اس کے بعد ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. یاد رکھیے تراویح 20 رکعت روزانہ پڑھنا یہ بڑی سنت ہے, اور قرآن کریم کو تراویح کے اندر ایک بار کم سے کم سننا یہ چھوٹی سنت ہے. اور ہم یہ چھوٹی سنت پر عمل کر کے بڑی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ قرآن کریم بھلے ہی کتنے دنوں میں مکمل ہو جائے, خواہ وہ 5 دن کا ہو, 10 دن کا ہو, 15 دن کا ہو یا اس سے زائد دنوں کا ہو, تراویح ہمیں پورا مہینہ پڑھنی ہے. اس لیے 20 رکعت تراویح روز پڑھنی ہے اور کم سے کم کوشش کرنی ہے کہ ایک بار پورا قرآن کریم ہم تراویح کے اندر سن لیں. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت والجلال کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. جہاں تک ہو سکے, جتنی طاقت ہے, جتنی کوشش ہے, ہم ذکر اور اذکار کریں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
کثرت سے پڑھیں۔ اسی طریقے سے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پورا کلمہ آپ کثرت سے پڑھیں اور اللہ رب العزت والجلال کی ذات کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اس کی ذات کا تصور کریں۔ آپ دیکھیے یہ رمضان المبارک کا ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کی ذات کو سامنے رکھ سکتے ہیں، اس کی ذات کے اوپر اپنی نظر مرکوز کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں ہم ہر وقت اللہ کی ذات سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ایک روزہ ہی ایسا ہے کہ اس میں ہم ہر وقت اللہ کی ذات سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے دل کے اندر ریاکاری آ جائے اور ہم یہ سمجھیں کہ سامنے والا ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت ہم کریں اور سامنے والے کے بارے میں یہ خیال آ جائے کہ سامنے والا یہ تصور کر لے کہ فلاں آدمی تلاوت کرتا ہے اس لیے میں تلاوت کروں۔ ریاکاری ہو سکتی ہے ہر عبادت میں، لیکن ایک روزہ ہی ایسی عبادت ہے جس میں کسی طرح کی کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ روزہ ہم نے رکھ رکھا ہے، بالکل اکیلے کھڑے ہیں، خواہ وہ کسی بند کمرے میں ہو، خواہ وہ جنگل میں ہو، کہیں پر بھی ہو، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، اسی طریقے سے میوے موجود ہیں، لیکن صرف اللہ کی ذات سامنے رہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے نہ ہم کھا سکتے ہیں، اس لیے نہ ہم پی سکتے ہیں، اس لیے نہ ہم کوئی اور ضرورت پوری کر سکتے ہیں، صرف اللہ کی ذات ہمیشہ سامنے رہتی ہے۔ ایک روزہ ہی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کی ذات ہمیشہ ہمارے سامنے رہتی ہے، اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں ہم اللہ کی ذات کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے اس میں یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنی بستی کے لیے، یا پوری امت مسلمہ کے لیے دعا اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے عیوب کو رکھیں اور اپنی معافی کروائیں، کیونکہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوابہ الجنہ، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طریقے سے اگلی چیز یہ ہے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، چند منٹ کسی بھی وقت، خاص طور سے سحری کے وقت اور افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو، اپنی مرادوں کو، اپنی ضروریات کو رکھیں اور پھر اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت والجلال ہماری جھولیاں بھرے گا، ہماری مرادیں پوری کرے گا۔ آج ہمارے اکابر کو دیکھیے کہ وہ کتنا دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعاؤں سے اتنی غفلت برتتے ہیں کہ نہ تو نمازوں کے بعد ہمیں دعا مانگنی آتی ہے، نہ کوئی عبادت کرنے کے بعد دعا مانگنے کی طرف ہمارا دل چاہتا ہے، اور نہ سحری کا وقت نکل جاتا ہے۔ سحری میں تو وقت کم رہ گیا ہے، لاؤ جلد سے جلد سحری کر لیں، دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے افطار کا وقت آتا ہے تو کھانے کی طرف دھیان رہتا ہے، افطار کی دعا بھی بھول جاتے ہیں۔ میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ وہ روزانہ دسترخوان کے سامنے جو کچھ بھی افطار میں تیار کیا جاتا سامنے ہم لوگوں کو بٹھاتے، خود بھی بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد زور زور سے دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے اور دعا کرتے کہ اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے جتنی دعائیں ہیں عربی میں یاد ہو، اردو میں یاد ہو، جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم اس طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو یقیناً اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت والجلال جہاں ہماری مرادیں بھرے گا، جہاں ہماری ضروریات پوری کرے گا، وہیں اللہ رب العزت والجلال ہم سے راضی ہو جائے گا۔ خاص طور سے ایک بات اور ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ حافظ قرآن حضرات ہوں، چاہے ناظرہ پڑھے ہوئے حضرات ہوں، وہ تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنے دیجیے، مجھے معاف کیجیے گا، وہ حضرات جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، وہ لوگ کوئی 5 دن کا قرآن سنا رہا ہے، کوئی 10 دن کا سنا رہا ہے، کوئی 15 دن کا سنا رہا ہے، کوئی اس سے زائد کا سناتا ہے، اور دن بھر قرآن پڑھتے ہیں، ایک پارہ 6 بار 10 بار پڑھتے ہیں، اور پھر مصلی پر جا کر تراویح میں قرآن سناتے ہیں
اور جب تراویح پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد جو دن بچے ہوتے ہیں، خواہ وہ 10 دن ہو، 15 دن ہو، 5 دن ہو، ان دنوں میں ایک بار بھی قرآن کریم مکمل نہیں ہوتا۔ کیسی قرآن کریم سے ہماری محبت ہے، کیسا ہمارا شوق ہے۔ آئیے دیکھیے اپنے اکابر کو، اپنے گزرے ہوئے اسلاف کو کہ ان کی زندگیوں کے اندر قرآن سے کتنی محبت تھی۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ فضائل اعمال کے مصنف حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 1 بار قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری رات تراویح کے اندر قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ ایک حافظ تھک جاتا، دوسرا آتا، دوسرا تھک جاتا، تیسرا آتا، اس طریقے سے پوری رات تراویح کے اندر قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا ایک خاص تعلق ہے۔ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کریم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا ہے۔ اس لیے قرآن اس مہینے کے اندر جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کریں۔ آخری بات جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھی، انہوں نے یہ لکھا کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی لقمہ ہمارے منہ کے اندر، ہمارے پیٹ کے اندر حرام مال کا نہیں جانا چاہیے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے، نہ ہم نے کچھ کھایا، نہ پیا، نہ کسی طرح کی کوئی خواہش پوری کی، اور جب افطار کرنے کا وقت آیا تو حرام لقمہ ہمارے منہ میں جا رہا ہے۔ بتائیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا یا ناراض رہے گا؟ اللہ ہمیں ثواب دے گا یا گناہ ملے گا؟ اس لیے انہوں نے لکھا کہ اگر کسی کی حرام مال کسی کے پاس موجود ہے، کسی کی غذا حرام ہے، تو اسے چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کم سے کم اس حرام مال سے پرہیز کرے، یا تو وہ قرض لے لے یا کوئی اور دوسرا طریقہ اپنا لے، اور اس مہینے میں حرام مال کھانے سے، سحری کرنے سے، افطار کرنے سے، کسی بھی طریقے سے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس مہینے میں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔